السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ جب قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہوا تو السلام علیکم یا اہل القبور کہنے پر اسے جواب میں سلامتی کی دعا ملی تو زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ سوچنے لگا مٹی کی ان ڈھیریوں میں سے وہ کون سی ڈھیری ہے جہاں سے اس کے سلام کا جواب دیا گیا ہے؟ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اسے اپنی سماعت پر شک کا گمان گزرا۔ وہ شک اور یقین کے درمیان معلق مردہ کتبوں پر لکھے زندہ نام پڑھنے لگا۔ بہت سی قبریں بے نام تھیں، ان کے سرہانے یاد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے حصے کی زمین کے بارے میں بھی سوچتا رہا، کیا مجھے بھی یہیں دفن ہونا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کون زندہ ہے، میں یا مٹی کی وہ ڈھیری جس میں سے آواز آئی ہے؟ اس نے 3 بار سورۃ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھی اور ثواب سب کے نام کیا، سب کے نام، جن کو جانتا تھا اور وہ بھی جو گمنام اور بے نشان تھے۔ اسے ایسا لگا قبروں کے منہ کھلنے لگے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ صرف کتابی علم کے سہارے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں موت کا تناسب اس کی عمر سے متجاوز ہونے لگا تھا۔ اس نے قبروں کی سیر کو معمول بنا لیا۔ 42 برس کی عمر میں اس کے دل کے قبرستان میں 43 قبریں بن گئیں۔ یہ حادثہ 41 برس کی عمر میں اسے پیش آیا جب اس کی دادی ماں اور ماں ایک ہی برس میں اسے چھوڑ گئیں تو قبور کی تعداد 41 سے 42 ہو گئی۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اسے اپنے مسکن کی تلاش تھی جہاں اسے سکون ملے، آرام اور آسودگی۔ لیکن سرائے تو ویران ہو گئی۔ سرائے میں مقیم مکینوں میں سے اس کے باپ نے 10 سال پہلے عدم آباد کو جا آباد کیا، اور دادی اماں کے بعد کٹیا میں ماں کے بیمار چراغ سے پوری روشنی تھی۔ ماں کے بعد تو دل کا یہ حال ہوا تیرے بعد، جیسے ویران سرا ہوتی ہے۔ ماں کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ دنیا ایک ویران سرا ہے۔ گھڑونچی پر رکھے گھڑے میں پانی خشک ہو گیا، چھپر تلے چڑیوں کے گھونسلوں میں ان کے بچے مر گئے، آنگن میں لگے شریح اور شیشم کے درختوں کو دیمک چاٹ گئی، صحن میں لگے ہینڈ پمپ کا پانی گر گیا، کمروں میں چمگادڑوں نے بسیرا کیا۔ اس کے والد کی 2 نالی بندوق کے لکڑی کے دستے کو دیمک خوراک سمجھ کر چٹ کر گئی۔ گھر کی بوسیدہ دیواروں میں موت رینگنے لگی۔ اس نے ایک دن اپنے والد کی بوسیدہ ڈائری کے اوراق آہستگی اور نرمی سے کھولے تو ایک شعر پڑھ کر بہت رویا۔ جان کر منجملہ خاصانِ مے خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ ماں کی الماری میں قرآن، سپارے، درود شریف کی کتابیں، قریشیہ، اون، سلائیاں، کڑھائی کے گولڈ فریم، تسبیحیں اور ایک تاگے میں تسبیح کے پروئے 7 دانے جو اس کی ماں نے عمرے کی ادائیگی کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر کی گنتی شمار کرنے کے لیے ساتھ رکھ لیے تھے۔ سرائے سے جاتے ہوئے کوئی بھی تو اپنی جائیداد ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ کس قبر سے سلامتی کی آواز آئی ہے؟ ابو، ماں یا دادی اماں؟ اس نے وہیں بیٹھ کر مٹی کی زندہ ڈھیری کو اس یقین کے ساتھ کہ اس کی ماں اس کی آواز سن رہی ہے پکارتے اور جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، ماں، تمہارے جانے کے بعد کائنات بے روح ہو گئی ہے، چہرے ساکت، آسمان چپ، ستارے بے نور، سورج زرد، شجر خزاں رسیدہ اور ہوائیں نوحے رقم کرتی اور کرلاتی رہتی ہیں۔ ماں، میرے گھر اور شہر خاموشاں کے درمیان 150 قدموں کی مسافت ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں میرا مسکن کون سا ہے، یہ گھر جس میں صرف سانس لینے کا عمل باقی رہ گیا ہے، یا شہر خاموشاں جسے تم نے جا آباد کیا ہے؟ میں ایک بے آباد گھر کا باسی ہوں۔ ماں، بتاؤ نا ہمارا مسکن کہاں ہے، یہ گھر یا شہر خاموشاں؟ اگر یہ گھر مسکن ہے تو تم کیوں رخت سفر باندھ گئیں، اور اگر شہر خاموشاں مسکن ہے تو ہم اس بے آباد گھر میں کیوں سانس لینے کے عذاب سے گزر رہے ہیں؟ ماں، 2 جہانوں کے درمیان بچھی مسافت نامعلوم ہے۔ اس مسافت کو طے کرنے میں جانے ابھی اور کتنی سانسوں کا ایندھن پھونکنا ہے۔
ماں، ہجر اور ملن کے درمیان بچھی صدیوں کی صف پر ساری عمر سجدہ ریز رہوں تو بھی تمہارا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تم وقت کی قید سے پرے جا آباد ہوئی اور میں ہجر کے پیڑ تلے بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں۔ زمین گزرگاہ ہے، ہمارا مسکن نہیں۔ ماں، تمہارے بعد بے روح عمارتوں کے درمیان گھومتے ہوئے خیال آتا ہے زمین ہمارا ٹھکانہ نہیں۔ پھر بھی ہم حق ملکیت جتاتے جتاتے عمر رواں کے سارے اوراق بے ترتیب کر لیتے ہیں اور ایک روز سارے اوراق پریشان ہو جاتے ہیں۔ خزاں اتر آتی ہے جیسے تمہارے جانے کے بعد سارے درختوں کے پتے جھڑ گئے۔ ماں، تمہیں پتجھڑ کے موسموں میں ہی جانا تھا، تمہارے بعد موسم نہیں بدلے۔ ماں، میری بات سن رہی ہو نا؟ میں اس لیے اب تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں کہ نوکیلی دھوپ میں تمہارے پیار کی آنچل کے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ جانے کتنی دیر ماں سے، پھر باپ سے اور دادی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی باتیں سنی جا رہی ہیں۔ زندگی میں تو کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی باتیں سنتا۔ سب کے اپنے دھندے پسارے تھے، اپنی الجھنیں اور مسائل تھے۔ بس ایک یہی شہر تھا، شہر خاموشاں، جہاں وہ اپنے دل کی باتیں لے کر آ نکلتا۔ لیکن آج تو انہونی ہو گئی۔ اسے اس کے سلام کے جواب میں سلامتی کی دعا ملی تھی۔ اس کا پلٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ یہیں بس جانا چاہتا تھا جہاں جھوٹ تھا نہ غیبت، ہوس تھی نہ ہی منافقت، لالچ تھا نہ خود غرضی۔ پھر یہاں اس کا باپ تھا، دادی اماں اور ماں۔ واپس پلٹ کر کیا کرنا تھا؟ لیکن سب سے بڑا سوال جو اس کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا کہ موت کس دروازے سے آئے گی؟ کیا وہ یہ دروازہ خود سے کھولے گا؟ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے دروازے کے پٹ پر ہاتھ رکھا تو لرز گیا۔ ادھر کا منظر دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اس نے پلٹ کر پچھلے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کے معصوم بچوں کی نرم کومل مسکراہٹیں اسے واپس بلا رہی تھیں۔